تقریباً 1,24,000۔ سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ سب سے آخری نبی؟ ہاں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور یہ تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ ساری مخلوق ہمارے نبی کی امتی ہے۔ ادھر جو بچے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیے، آگے آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیے۔ ہاں، یہ لوگ بہت سست بیٹھے رہتے ہیں۔ ادھر 1000 نبی اس دنیا میں بھیجیں، ہے نا؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم، اس سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے وہ کسی خاص طبقے کی طرف آتے تھے۔ کوئی نبی، میں آپ کو اگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی نبی خاص علاقے کی طرف آتے تھے۔ جیسے کوئی نبی، آپ کے محلے کا نام ہے نورنگ آباد، تو کوئی نبی نورنگ آباد کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے تھے، کوئی نبی مصر والوں کے لیے آئے، کوئی فلسطین والوں کے لیے آئے، کوئی عرب والوں کے لیے آئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا، سارے عالم کی طرف، دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہندوستان والوں کے بھی نبی ہیں، فلسطین والوں کے بھی نبی ہیں، عرب والوں کے بھی نبی ہیں۔ دنیا میں موجود ہر خطے زمین، یعنی زمین میں جہاں بھی آدمی رہتے ہیں، ہمارے نبی ان سب کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پہلے نبی صرف خاص طبقے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی خاصیت ہے کہ وہ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ ہمارے نبی ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نبی کے بارے میں پڑھیں، ہم اس نبی کے بارے میں جانیں، اور اس نبی کی تعلیمات کو جانیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ کیا ہے؟ محمد۔ یوں تو ہمارے نبی کے بہت سارے نام ہیں۔ ہمارے نبی کا نام احمد ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، لیکن خاص نام ہمارے نبی کا محمد ہے۔ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام سنیں تو درود پاک پڑھیں۔ کیا کریں؟ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنا، جب بھی نبی کا نام سنا جائے یا کوئی اور نبی کا نام لے یا خود آپ نبی کا نام لیں، تو درود پاک پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو آپ درود پاک پڑھیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے والد کا کیا نام ہے؟ بتاؤ تم۔ ہمارے نبی کے والد یعنی پتا کا کیا نام ہے؟ فادر کا نام؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہاں، ہمارے نبی کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اور ہمارے نبی کی والدہ کا نام؟ ہاں، بی بی آمنہ۔ ہاں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے والد یعنی فادر کا نام عبداللہ ہے، اور ماں کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ کیا نام ہے؟ آپ کو پتا ہے جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں میں نازل فرماتا ہے، اندھیروں میں بھیجتا ہے، اس زمانے میں نبی آتے ہیں جب دنیا گمراہی کی طرف، دنیا برائی کی طرف بڑھ جاتی ہے، سارے عالم میں برائیاں پھیل جاتی ہیں۔ جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے بھی دنیا کا حال کچھ ایسے ہی تھا۔ لوگ عورتوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ عرب والے اپنی ماؤں کو، ماں سمجھتے ہیں نا، جب ان کے والد یعنی باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو عرب والے اپنی ماں کو لے جا کر بازار میں بیچ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بیچ دیتے تھے۔ اتنے برے تھے عرب کے لوگ، اتنی زیادہ پسماندگی تھی، اتنے گرے ہوئے تھے کہ اپنی ماؤں کو بازار میں لے جا کے بیچ دیا کرتے تھے۔ یونان میں جہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے مانے جاتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، اور بچیوں کو، عورتوں سے بڑے حقیر کام کرائے جاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورتیں جو ہیں یہ انسانیت کا جز نہیں ہے، یعنی وہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو بہکانے کے لیے ایک مخلوق ہے۔ یعنی انسان ان کی وجہ سے گناہ کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، اس لیے عورتوں کو کوئی عزت
نہیں دی جاتی تھی. آپ کو تعجب ہوگا, امریکہ, ایک یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ, آپ نے نام سنا ہے اس کا؟ امریکہ میں عورتوں کو یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ وہاں کی عورتیں کچھ خرید سکیں. وہاں پہ عورتوں کے نام سے زمینوں کے کاغذات نہیں لکھے جاتے تھے, رجسٹریاں نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے عورتیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو کسی چیز کا مالک بنایا جائے. اور یہ صرف امریکہ نہیں, بہت سارے یورپین ممالک کا حال تھا. اور اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے تھے. عرب والے ایک بکری کے بچے کے لیے لڑائی شروع کرتے تھے. کس کے لیے؟ اور 7 نسل تک وہ لڑائی چلتی تھی. کتنی نسل تک؟ میں بھی لڑوں, میرا بیٹا بھی لڑے, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا. اتنی لمبی لڑائیاں چلتی تھی. لوگوں کو لڑائی کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا. لڑائیاں کی جاتی ہیں اپنے حق کے لیے, بہت سارے لوگ آج لڑ رہے ہیں, اسے غلط نہیں کہا جا سکتا. ابھی حال ہی میں ہمارے ہندوستان پر ایک آتنکی حملہ ہوا تھا, جس کے بدلے میں ہم نے بھی لڑائی لڑی تھی, جس کا اس آپریشن کا نام کیا تھا؟ آپریشن سندور. ہم نے بھی لڑائی لڑی تھی, ہمارے فوجیوں نے بھی لڑائی لڑی تھی اور دشمنوں کو جواب دیا تھا. تو لڑائی بری نہیں ہوتی ہے, لیکن لوگوں نے اس لڑائی کے اصول مرتب نہیں کیے تھے. یہ نہیں بتایا تھا کہ لڑائیاں کب ختم ہوں گی, کیسے ختم ہوں گی, لڑائی کیسے کی جائے گی. لوگ ایک دوسرے کی عورتوں کو, بچیوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے لڑائی میں, اور پھر دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم تمہاری بچی کو مار دیں گے, اس کے ساتھ غلط کاریاں کیا کرتے تھے. یہ ساری دنیا کا حال تھا. لوگ لڑائی, جھگڑا, جھوٹ, غیبت, ہر برائی جو ہے وہ دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. اور کچھ اچھائیاں بھی عرب والوں کے اندر تھی, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھائی یہ تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے. کیا تھے؟ مہمان نواز, یعنی مہمانی بہت اچھی کیا کرتے تھے. لیکن آپ بتائیں, جس کا پورا بدن گندا ہو, وہ کیچڑ میں لپٹا ہو اور اس کا ہاتھ صاف ہو, آپ اس کے پاس جائیں گے؟ صرف ایک انگلی صاف ہو, آپ اس کے پاس جائیں گے؟ تو ساری دنیا کا حال ایسے ہی تھا. کچھ اچھائیاں ضرور تھیں, نام بھر کی اچھائیاں, لیکن جو برائیاں تھیں ان کے سامنے اچھائیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ساری دنیا کا یہی حال تھا. ہمارے ہندوستان میں آپ نے اپنی ہسٹری کی بک میں پڑھا ہوگا, ستی پرتھا چلتی تھی. کیا چلتی تھی؟ ستی پرتھا. جب کسی کے ہسبینڈ مر جاتے تھے, کسی کے شوہر مر جاتے تھے, تو عورت کو چتا پہ جلا دیا جاتا تھا, زندہ جلا دیا جاتا تھا. عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. عرب والوں کے یہاں جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ لڑکیوں کو گڈھے میں دبا دیتے تھے, زندہ دبا دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم لڑکیوں کو نہیں پالیں گے. کیوں؟ لڑکی ہوگی تو ہم کمزور ہو جائیں گے, لڑکیاں ہوگی تو ہم کمزور ہو جائیں گے. کیوں کمزور ہوں گے؟ ہمارا دشمن جنگ میں ہماری بچی کو قید کر لے گا, ہے نا. تو عرب والے اتنے گرے ہوئے تھے. ہندوستان میں جو لوگ اس دور میں رہتے تھے وہ عورتوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے. اگر وہ زندہ نہ بھی جلائی جاتی تھی تو آپ نے پکچر وغیرہ میں دیکھا ہوگا, وہ ساری زندگی سفید لباس میں رہتی, بغیر نمک کا کھانا کھاتی. آپ نے کبھی بغیر نمک کا کھانا کھایا ہے؟ کس نے کھایا ہے؟ کسی نے نہیں کھایا. تو ایک دن کبھی بغیر نمک کا کھانا کھائیے اور ان کے درد کو محسوس کریے کہ اس عورت کی زندگی کیسی تھی جس کو ساری زندگی نمک کھانے کی اجازت نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور ان تمام برائیوں کو ختم کیا, ان کے خلاف جنگ چھیڑی, فکری جنگ. یعنی نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ ایسا نہ کرو. جو چند اچھے لوگ تھے اس دنیا میں, وہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے, کہیں کنارے چلے گئے تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے, ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماحول میں دنیا میں تشریف لائے جب ہر طرف برائیاں تھیں, ہر طرف لوگ برے کاموں میں مبتلا تھے. عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی, مردوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی, بچیوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی, بچوں کی پرورش اچھی نہیں کی جاتی تھی. لوگ شراب پیتے تھے, ناچتے گاتے تھے, ہے نا, عورتوں کو نچاتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری برائیاں دنیا میں تھی جو آپ اپنی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. آپ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. کل کچھ بچیوں کو سیرت کی کتاب دی گئی تھی, وہ بچیاں آئی ہیں. آخری نبی نامی کتاب ان کو دی گئی تھی, شاید وہ نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے, سیرت کی کتاب آپ چاہیں تو اپنے ماسٹر صاحب سے بات کر کے لے سکتے ہیں, یہاں پہ سیرت کی کتاب موجود ہے. بہرحال ہمارے نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے, کسی کو معلوم؟ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے بتائیے. ربیع الاول کو. ہاں, ہمارے نبی علیہ السلام پیر
یہ مہینے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ مہینے کا نام ہے. جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہوتا ہے نا. اسلامی کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے ربیع الاول. کیا نام ہے اس کا؟ اس کی 12 تاریخ کو ہمارے نبی پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ دن کون سا تھا؟ منڈے. دن کون سا تھا؟ منڈے تھا. ہمارے نبی علیہ السلام حضرت آمینہ کے گھر میں کہاں پیدا ہوئے؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ کس دیش میں پیدا ہوئے؟ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کسی کو معلوم؟ مکہ شہر میں. مکہ کہاں ہے؟ عرب میں. عرب میں ایک شہر ہے مکہ. کیا؟ جسے آج ہم لوگ سعودی عرب کہتے ہیں. عرب ایک بہت بڑا ملک ہے. وہاں پہ ایک شہر ہے مکہ. ہمارے نبی علیہ السلام وہیں پہ پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ عرب کے مشہور شہر مکہ میں. کہاں؟ مکہ میں. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول. یہ تو اسلامی تاریخ ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت انگریزی تاریخ کیا تھی؟ انگریزی تاریخ کیا تھی؟ اب اپریل مہینہ تھا، جون تھا، جولائی تھی. کون سا مہینہ تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتا دے تو ہم اس کو انعام دے دیں اس سوال میں. جی اس کو دیجیے بھائی. اپریل میں. اپریل میں. تاریخ 22. تکا مار رہے. ٹھیک ہے آئیے آپ. کب مہینہ انہوں نے صحیح بتایا ہے؟ اپریل. کوئی تاریخ بتا. ادھر دیکھیں. شکریہ. تو آپ اسی حساب سے چاہیں تو جوڑ لیں. رہے گا. کتنی تاریخ تھی؟ سن کون سا تھا؟ 571. 571. آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام عرب کے مشہور شہر مکہ میں حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کے گھر 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی. 20 اپریل 571 عیسوی. 571. 20 اپریل 571 عیسوی. ٹھیک ہے. اور دن تھا منڈے کا. کون سا دن تھا؟ منڈے ٹائپ ہوتے ہیں وہ. پیر صاحب نہیں. پیر سے مراد کیا ہے؟ منڈے. پیر سے منڈے کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ سوموار. کیا کہتے ہیں؟ سوموار کہتے ہیں. تو امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام، جن کا نام عبداللہ تھا. کیا نام تھا؟ عبداللہ تھا. جب نبی علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، اسی وقت نبی علیہ السلام کے والد کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو. اور جب پیدائش ہوئی تو بہت ساری عجیب چیزیں ظاہر ہوئی. جیسے بتاتی ہیں حضرت آمینہ جو نبی علیہ السلام کی والدہ ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں جہاں تک نظر دوڑاتی فرشتے ہی فرشتے ہوتے. آسمان کے ستارے حضرت آمینہ کی گھر کی طرف جھک گئے تھے. یہ اشارہ تھا اس چیز کی طرف کہ جو پیدا ہو رہا ہے، جس کی پیدائش ہو رہی ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت آمینہ کے گھر. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، عرب میں یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ ماں جو ہوتی تھی وہ چند دن اپنا دودھ پلاتی تھی بچے کو. اس کے بعد بچوں کو دیہات بھیج دیا جاتا تھا. کہاں بھیج دیا جاتا تھا؟ دیہات سمجھتی ہیں؟ گاؤں، ولیج. وہاں بھیج دیا جاتا تھا کسی دائی کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے. وجہ کیا تھی معلوم آپ کو؟ شہر میں بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں شہر میں؟ بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں نا شہر میں، سامان خریدنے، کسی کام سے. تو شہر والوں کی بولی خراب ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ جیسے شہر والے ابے تبے، بھوجپوری، انگلش، ہندی سب ملا کے بولتے ہیں، ہے نا. لیکن ہمیں اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. تو بہرحال ہمیں اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. تو عرب والوں کی جو زبان تھی وہ تھوڑی خراب ہو گئی تھی گرامر کے اعتبار سے. اسی لیے جو مائیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو دیہات بھیج دیتی تھی. کہاں بھیجتی تھی؟ کسی دائی کو دے دیتی تھی کہ جب تک وہ دودھ پیئیں آپ ان کو اپنے پاس رکھیے تاکہ ان کی بولی اچھی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بولی اچھی ہو جائے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بطور دائی کس کا دودھ پیا ہے معلوم آپ کو؟
کس دائی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، دودھ نوش فرمایا ہے بچپن میں؟ ان کا نام جی دائی حلیمہ. ان کا نام کیا؟ دائی حلیمہ. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور دائی حلیمہ کا دودھ پیا. اور کہیں کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک باندی تھی سویبہ، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، یا ام ایمن، ان دونوں میں سے بھی کسی کا دودھ نبی علیہ السلام نے پیا. تو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر ان کو بھیج دیا گیا دائی حلیمہ کے ساتھ دیہات. کہاں بھیج دیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے اور دودھ پینے کے زمانے میں دائی حلیمہ کے پاس رہے اور خوب برکتیں ظاہر ہوئی. ہمارے نبی برکت والے نبی ہیں، رحمت والے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ اسی لیے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی ساری دنیا کے لیے ہمارے نبی رحمت ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ کے پاس رہے اور جب عمر مبارک 2.5 سال کے قریب ہوئی تو واپس آ گئے، واپس اپنی ماں کے پاس آ گئے. جب 6 سال ہمارے نبی کی عمر ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. اور جب راستے میں اپنی ماں کے ساتھ لوٹ رہے تھے تو مقام ابوا، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابوا. کیا نام ہے؟ ابوا. وہیں پہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والد کا انتقال تبھی ہو گیا جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ظاہری طور پر نہیں ہوئی تھی. والدہ کا انتقال کب ہوا؟ 6 سال کی عمر میں. کب ہوا؟ 6 سال کی عمر میں. اس کے بعد نبی علیہ السلام مکہ آئے اور اپنے دادا کے پاس رہنے لگے. کہاں رہنے لگے؟ دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. چند روز بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کا بھی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کس کے ساتھ رہنے لگے؟ کیا نام تھا چچا کا؟ ابو طالب. چچا کا نام کیا تھا؟ ابو طالب. تو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں. اس کے بعد چچا کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہنے لگے. ہمارے نبی بچپن سے ہی بہت اچھی عادتوں والے تھے. کبھی کھیل کود یا پھر بچے بدماشی کرتے ہیں نا، آپ لوگ بھی بدماشی کرتے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں بھی، یعنی ظاہری طور پر نبی علیہ السلام کی عمر جب کم تھی تب بھی نبی نے کوئی غلط کام نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط کام میں شامل نہیں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، ظاہری طور پر ان کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی. کتنی سال ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی فرمائی. کیا کیا؟ پہلا نکاح فرمایا. کس سے کیا تھا معلوم؟ پہلا نکاح نبی علیہ السلام نے کس سے فرمایا تھا؟ حضرت خدیجہ سے. کس سے کیا تھا؟ حضرت خدیجہ. کیا نام تھا؟ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں. کیا ہیں؟ ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کس کے بولیے. تو ہماری پہلی ماں کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو معلوم جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. کتنی تھی؟ اور ہمارے نبی کی عمر 25 سال. اور حضرت خدیجہ یہ عام عورت نہیں تھی بلکہ پہلے بھی ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. کتنے شوہر کا؟ وہ ودھوا تھی. کیا تھی؟ ویڈو تھی. آپ جانتی ہیں ودھوا کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ جس کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری باتوں پہ دھیان نہیں دیا. جیسے آپ کو آپ کے گھر والے ڈراتے ہوں گے، وہاں مت جانا ورنہ بھوت آ جائے گا، یہ مت کرنا ورنہ آج تم چھت سے گر جاؤ گی، یہ مت کرنا ورنہ یہ ہو، بلی راستہ کاٹے تو آگے مت بڑھنا. سنا آپ نے؟ کس نے کتنے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہے نا بلی راستہ کاٹ جائے تو آگے مت بڑھنا. تو یہ ساری چیزیں وہم ہیں. کیا ہیں؟ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے پہلا نکاح ایک ودھوا عورت سے کیا جس کو لوگ عرب میں منحوس سمجھتے تھے ودھوا لوگوں سے شادی کرنا. لیکن ہمارے نبی نے بتایا
کہ جب تک کوئی عورت زندہ ہے تب تک یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کرے اور دوبارہ اپنا گھر بسائے، دوبارہ اپنی زندگی گزارے۔ تو ہمارے نبی نے پہلا نکاح کس عمر میں فرمایا؟ 25 سال کی عمر میں فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور آپ کو معلوم حضرت خدیجہ بہت بڑی بزنس وومن تھی۔ کیا تھی؟ یعنی وہ تجارت، بزنس کیا کرتی تھی۔ کیا کیا کرتی تھی؟ بزنس کیا کرتی تھی، ہے نا۔ آج آپ سنتے ہوں گے ایسا اپنے بڑوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی سوسائٹی میں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اور یقیناً دیتا ہے۔ میں بھی بتا رہا ہوں کہ دیتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو روکا ہے تو اسلام نے پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ ہمیں کسی چیز سے روکا، کسی جائز اچھی چیز سے روکا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ بہت بڑی بزنس وومن تھی، وہ بزنس کیا کرتی تھی، لیکن پردے میں رہ کے اسلام پر عمل کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے اور جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے وہ اچھے اچھے کام کیا، بزنس کیا کرتی تھی۔ تو اگر ہمارے بڑے، ہمارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ حجاب پہنیے، آپ پردے میں رہیے، تو کیا آپ اس کو پابندی سمجھتی ہیں؟ بولیے سمجھتی ہیں تو بالکل بولیے، آپ کا جواب دیا جائے گا۔ پابندی لگتی ہے نا کہ نقاب پہنو، حجاب پہنو، کیا کیا کرو، کیوں اقلیمہ میں لگتی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سب ہو سکتا ہے پابندی لگتی ہو، لیکن آپ کو پتا ہے یہ پابندی نہیں ہے، ڈسپلین ہے۔ کیا ہے؟ ڈسپلین ہے۔ آپ بتائیے اگر ہم آپ کے کلاس میں جو بچہ ویل ڈسپلینڈ ہوگا، یعنی اچھے سے اپنا ڈریس پہن کے آتا ہوگا، کل یہ بچہ ڈریس پہن کے آیا تھا، ٹائی لگا کے آتا ہوگا، اپنی پینٹ وغیرہ صاف رکھتا ہوگا، جوتے پہن کے آتا ہوگا، تو وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے۔ تو جو لوگ ڈسپلین میں رہتے ہیں، جو کسی رول ریگولیشن کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اچھائی ہوتی ہے برائی؟ ہاں، جو ہمارے سینک ہوتے ہیں وہ صبح 4 بجے ان کو اٹھا دیا جاتا ہے، 3 بجے 4 بجے اٹھا دیا جاتا ہے، ان کا خاص ڈریس ہوتا ہے۔ پولیس والوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے کیفری پہن کے گھوم رہے ہیں، ہاف ٹی شرٹ پہن کے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، ان کے اوپر ایک پابندی ہوتی ہے، وہ پابندی نہیں ہوتی ہے، وہ ڈسپلین ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلین ہوتا ہے۔ لڑکوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم ایسے کپڑے نہ پہنو کہ تمہارا سطر دکھے۔ جیسے بہت سارے بچے وہ پہن کے گھومتے، کیفری ٹائپ کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے گھٹنے کھلے رہتے ہیں، ہے نا، اور بہت سارے بچے یوں شرٹ وغیرہ کھول کے شاہ رخ خان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لڑکوں پر بھی پابندی ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے۔ کیا پہنے؟ ایسے کپڑے پہنے کہ ان کا جسم چھپ جائے۔ انشاءاللہ آخری میں ہم لباس پہننے کے آداب سیکھیں گے۔ تو یہ پابندی نہیں ہے، یہ ڈسپلین ہے۔ کیا ہے؟ ڈسپلین ہے۔ اور سارے انسانوں کو ڈسپلین میں رہنا چاہیے۔ ڈسپلین میں کون نہیں رہتا؟ جانور نہیں رہتے۔ جانور کو آپ نے کبھی دیکھا حجاب پہنے ہوئے؟ گائے نے حجاب پہنا ہو، بھینس نے پہنا ہو، کبھی دیکھا کتے نے ڈریس پہنا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا۔ تو بکری کو دیکھی ہیں کلیمہ۔ تو بہرحال تو جو انسان ہوتے ہیں وہ ڈسپلین میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی شریعت کے اصول یعنی ڈسپلین کے مطابق بتانی ہے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے گریبانوں پر پردہ ڈالو، یعنی پردہ کرو، وہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ یہ نہیں تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، کسی کی بہن، کسی کی ماں تمہارے سامنے ہو تو اس کو بری نظر کے ساتھ نہ دیکھو۔ تو لڑکوں پر بھی پابندی ہے، ہم پر بھی پابندی ہے، اور آپ پر بھی پابندی ہے نا۔ آپ لوگ لڑکوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، آج کل کی ساری لڑکیاں لڑکوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، ہے نا، لیکن آپ کو لڑکوں کی طرح بننے کی ضرورت، ہمیں کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کبھی اپنی امی سے یہ مت کہیے گا کہ آپ بھائی کو زیادہ مانتے ہیں، ہمیں نہیں مانتے۔ بہت ساری بچیاں ہم لوگوں کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میری اماں جو ہے وہ بھائی کو زیادہ مانتی ہے، ہمیں نہیں مانتی۔ یہ ہنس رہی ہے، اس کی اماں بھی لگ رہا ہے ایسے ہی کرتی ہے۔ تو ایسا کرتی نہیں ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے ایسا، ہے نا۔ تو ہمیں اپنے بھائی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھائی سے کہنا ہے آپ جائیے کام کر کے آئیے باہر، ہم آپ کے لیے وہ بناتے ہیں، چائے بناتے ہیں، ہم آپ کے لیے میگی بناتے ہیں۔ وہ باہر کا کام کریں اور آپ گھر کے اندر کا کام کریں۔ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کریں گے کہ ہمیں لڑکوں کی طرح بننا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، اور کبھی آپ لڑکوں کی طرح بن نہیں پائیں گے اور ہم کبھی لڑکیوں کی طرح
نہیں بن پائیں گے. تو ہمیں خود میں خوش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکی بنایا ہے. ہم بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑکا بنایا ہے. اور جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں ہمیں بتائی ہیں, ہمیں اس کو نبھاتے رہنا چاہیے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر تھے. کہاں تھے؟ پہلی شادی کب کی نبی علیہ السلام نے؟ 25 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پہلی شادی فرمائی. ٹھیک ہے. نام کیا تھا نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی کا؟ حضرت خدیجہ. بہت ہنس رہے ہیں آپ لوگ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. کیا کیا؟ اعلان نبوت فرمایا. یعنی لوگوں کے بیچ یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. کیا اعلان کیا؟ کہ میں نبی ہوں. اور لوگوں سے کہا کہ تم اسلام کی طرف آؤ. اور 40 سال تک نبی علیہ السلام کو جو عرب کے لوگ تھے وہ امین کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ امین کا مطلب امانت دار, ایماندار. اور صادق کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ صادق مطلب سچا کہا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری تھی کہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کیا تھا. نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا تھا. کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی تھی. کبھی کسی کا سامان نہیں لیا تھا, نہیں چرایا تھا. ہاں, نبی علیہ السلام نے کوئی برائی نہیں کی تھی. عرب کے لوگ جو تھے وہ ہمارے نبی کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ صادق اور امین کہا کرتے تھے. 40 سال کی عمر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اکثر لوگوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. آپ دیکھتے ہیں نا, ابھی ہم آپ سے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو گفٹس دے رہے ہیں, ہے نا, تو آپ ہم سے بہت خوش ہیں. لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ صبح 4 بجے اٹھ کے کل آپ فجر کی نماز پڑھیے گا, تو بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نہیں پڑھیں گے. ہم آج کس نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ. لیکن تعداد بہت کم ہے. فجر کی نماز سب پہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم آپ پہ پابندیاں لگانا شروع کر دیں, آپ سے گزارش کرنا شروع کر دیں کہ آپ اچھے کام کریے, ہم آپ سے کہیں کہ فجر کی نماز پڑھیے گا, تو بہت سارے بچے ایسے ہوں گے, بہت ساری بچیاں ایسی ہوں گی جو نہیں پڑھ پائیں گی, جو اس کو پورا نہیں کر پائیں گی. تو ایسے ہی عرب والے بھی تھے. وہ نبی علیہ السلام نے جو سچا پیغام دیا تھا, نبی علیہ السلام نے جو اچھی بات کہی تھی, وہ اس بات پر عمل نہیں کر پائے. وہ اس بات پہ عمل نہیں کر پائے. تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میری بات غلط ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھیے, آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. میری بات غلط ہے کہ آپ غلط ہیں؟ آپ غلط ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, پیچھے کچھ بچیاں بات کر رہی ہیں, ہم کو نظر آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, لوگوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں اور میں تم کو ڈراتا ہوں, تم ڈرو اللہ سے اور ایک خدا کی عبادت کرو. کیا کرو؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ توحید. کیا ہے؟ کل ہم نے پڑھا ہے نا توحید کے بارے میں. تو نبی علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا. کیوں بلایا؟ بہت سارے خدا ہم کیوں نہیں بنا سکتے, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. تو یاد رکھیں, نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں لوگ ہر چیز کی عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہر چیز کی عبادت, یعنی پوجا کرتے تھے, ہے نا. یعنی پیڑ کی پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, پیڑ کے سامنے جھک جاتے تھے, سورج کے سامنے جھک جاتے تھے, چاند کے سامنے جھک جاتے تھے, ہے نا. یعنی جس چیز سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا تھا اس کے سامنے جھک جاتے تھے, اس کی عبادت کرنے لگتے تھے. جس چیز سے ان کو نقصان پہنچنے والا ہوتا وہ اس کی عبادت کرنے لگتے کہ شاید ہم عبادت کریں تو ہم کو نقصان نہ پہنچے. لکڑی کی عبادت کرتے تھے, چاند کی, سورج کی, روشنی کی, آگ کی, چوہے کی, بلی کی, پیڑ کی, درخت کی. کن کن چیزوں کی عبادت انسان نے نہیں کی ہے تاریخ میں؟ بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے تھے. اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ وہ اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے. کیا ہے؟ ہم سے زیادہ مضبوط ہے. جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ قرآن نازل فرمائی. کیا نازل فرمایا؟ اور قرآن نے ہمیں بتایا, اللہ نے فرمایا خلقنا لکم, ہم نے یہ چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں. ہم نے یہ چیزیں ہم نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہیں. پیڑ اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کے سائے میں بیٹھو, اس سے پھل حاصل کرو. سورج اس لیے بنایا ہے کہ اس کی تپش سے تم فائدہ حاصل کرو. آپ اپنے کپڑے سکھاتے ہیں نا گرمی میں,
جاڑے میں آپ خود چھت پہ جاتے ہیں، سورج کی گرمی لیتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستارے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم رات میں اپنے لیے دشا تلاش سکو، یعنی یہ جان سکو پورب کدھر ہے، پشچم کدھر ہے. اور رات میں تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی نا ستاروں سے، چاند سے. اللہ تعالیٰ نے پانی اس لیے برسایا ہے کہ ہمارے لیے زمین سے پھل اگ سکیں. یہ چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، یہ چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان لیں. اللہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے، وہ ہے جس نے سورج کو بھی پیدا کیا، جس نے پیڑ کو بھی پیدا کیا، جس نے چاند کو بھی پیدا کیا، پانی بھی برسایا، جو ہر چیز کا مالک ہے وہ تمہارا خدا ہے. اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے. کس کی عبادت؟ ایک خدا کی. اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اور جب لوگ ہر چیز کو خدا مانتے تھے تو ہر چیز کو خود سے بڑا سمجھتے تھے، ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی سمجھتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا نہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے. کون ہے؟ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے عزت والی مخلوق کسے پیدا کیا؟ انسانوں کو پیدا کیا. تو اس انسان کو ہر چیز کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، ہر چیز کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. سجدہ صرف اسی کو کیا جائے جو بڑا ہے، جو بلند ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا، ہر چیز سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا. تو ہمیں اس بلندی والے خدا کو سجدہ کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں یہ اعلان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اے لوگوں، تم بھٹکو مت، تم برائیوں کی طرف نہ جاؤ، تم سب سے پہلے ایک خدا پر ایمان لاؤ. کیا کرو؟ ایک خدا پر ایمان لاؤ. اور یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ برا کام نہیں کرے گا. اگر انسان توحید پر اپنا پختہ عقیدہ رکھ لے، جو ہم نے کل اللہ کے بارے میں پڑھا، اگر ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں، انٹینشن صحیح کر لیں، تو اس کے بعد ہم برائیوں سے خود بخود بچ جائیں گے. کل آپ کو ایک پرچہ دیا گیا تھا، کس نے پڑھا ہے اس پرچے کو؟ ہاتھ اٹھائیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ 2 پیج بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا. آپ کو پتا ہے یہودی ایک قوم ہے، یہودیوں کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ کون ہے یہودی؟ کوئی بتا سکتا ہے کون ہے؟ بتائیے، کوئی جو من میں آئے بول دیجیے، کوئی بات. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت کی جاتی. کس کی طرف؟ عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، یہ ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور خود کو بنی اسرائیل بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو خود کو اسی سلسلے کی ایک کڑی مانتے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نام ان کا، اسرائیل کا نام سنا ہے آپ نے؟ اسرائیل کا نام سنا ہے آپ نے؟ اسرائیل کا تو وہ ایک یہودیوں کا ایک اسٹیٹ ہے، مطلب وہ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہودیوں کا ایک راج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہودی ایک قوم ہے. یہودی کیا ہے؟ ایک قوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہودی انہیں ہی کہتے ہیں. تو ہاں، فلسطین کا نام سنا آپ نے؟ کس نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. کیا جانتے ہیں فلسطین کے بارے میں؟ فلسطین کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ جانتے ہیں فلسطین کے بارے میں؟ یہ لڑکا بولے گا ہاں بتائیے. فلسطین کے بارے میں کیا ہے؟ دیش ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہے نا. بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا وہ وہیں پر ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک پوتر جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک عظمت والی جگہ ہے فلسطین میں، اور وہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں. فلسطین اور اسرائیل میں لڑائی چل رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سنا ہے نا آپ نے؟ لڑائی چل رہی ہے. اور اسرائیل فلسطینیوں کو کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے. فلسطینیوں کو مار رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کبھی زندگی میں. جی سر کچھ بتا. جیسے کہ آپ کو سر نے کل بتایا وہاں پر ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے تو وہاں سے ہی ان کا سفر اسٹارٹ ہوا. جی، مکے سے اسٹارٹ ہوا تھا، بیچ میں وہاں پہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھا تھی.
बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिलिस्तीन। तो एक अहम इसराइल के लोग, इसराइल की जो वहाँ की जो शासक हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वो फिलिस्तीनियों को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, बच्चों को, औरतों को। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जिंदगी में कभी भी आप जालिम के साथ खड़े मत होइएगा। जिंदगी में कभी भी जालिम के साथ खड़ा होना नहीं है, हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहिए। हमारे नबी ने यही तालीम दी है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं। हमारे नबी मजलूम किसे कहते हैं मालूम? जिसे मारा जाए, जिस पर जुल्म किया जाए, जिसे बगैर वजह के मारा जाए, उसे मजलूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलूम कहते हैं। और हमेशा हमें मजलूम के साथ खड़े रहना है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम मजलूम हैं, हम जालिम नहीं हैं, हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम जुल्म सहने वाले हैं। तो हमेशा हमारी दुआएं फिलिस्तीनी बच्चों के साथ हैं। अभी परसों एक रिपोर्ट आई यूएन की कि तकरीबन 14,000 बच्चे वहां पे पानी की कमी से मरने की कगार पे, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। आपके पास कितना पानी है ना, आप रोज पानी पीते हैं, पेट भर पानी पीते, कोई पाबंदी है पानी पीने पे? कोई पाबंदी नहीं। वहां के बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। 14,000 बच्चे मरने की कगार पे। तो हमें हमेशा मजलूमों का साथ देना चाहिए। जिंदगी में ये सबक याद रखिए कि हमें हमेशा मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ कभी नहीं देना है, गलत आदमी का साथ कभी हमें नहीं देना है। तो हम फिलिस्तीनी बच्चों के साथ हैं, हम फिलिस्तीनी औरतों के साथ हैं। हम उनके लिए अच्छी अच्छी दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके ऊपर से मुसीबतें दूर कर दे, जंग बंद हो जाए और अमन व अमान वहां पर कायम हो जाए। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में। तो अरब वाले लोग जो नबी की तारीफ किया करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा कहा करते थे, यही अरब के लोग नबी के दुश्मन हो गए। क्या हो गए? नबी के दुश्मन हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने लगे, जुल्म करने लगे, ज्यादती करने लगे। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम उनको हक का पैगाम देते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु कभी पीछे नहीं हटे। हो सकता है कभी आप अच्छी बात कहें, कभी आप सच्ची बात कहें, कभी आपके घर वाले आपसे कहें कि चलो आज नमाज ना पढ़ो। क्या कहें आपके घर वाले? और आप अपनी अम्मी से कहें कि हम नमाज पढ़ के ही जाएंगे, हम नमाज पढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि नमाज फर्ज है, नमाज छोड़ी नहीं जाती है। कभी आपके घर वाले आपसे कुछ कहें, आपके बड़े हो सकता है आपसे कभी कुछ कहें, ऐसी बात जो आपको नहीं करनी चाहिए। उस वक्त जब आप सच बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको डांटा जाए, आपको हो सकता है कि आपको मारा जाए, हो सकता है बाहर कुछ लोग आपसे कहें कि बेटा कोई गलत काम कर दो, बेटा कुछ जाओ ये बुरी झूठ बोलो, या कोई गंदा नारा लगाओ, या फिर कोई बुरी बात कहो। आप कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? तो वो लोग आप पे क्या करेंगे? जुल्म करेंगे। क्या करेंगे? आपको डराएंगे, धमकाएंगे। लेकिन हमारे नबी की हिम्मत देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 13 साल तक मक्का वालों ने जुल्म किया। कितने साल तक? 13 साल तक। और कैसा जुल्म किया कि नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे। क्या किए? इतना खून निकला कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो जूती पहनी थी वो खून से भर गई। क्या हो गई? फरिश्ते आए और फरिश्तों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ नबी अगर आप हुक्म दीजिए तो हम दोनों पहाड़ों को सटा दें। क्या कर दें? दोनों पहाड़ों को सटा दें। अगर इन दोनों दीवारों को सटा दिया जाए तो क्या होगा आप लोगों का? खत्म कहानी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इनके पास इल्म नहीं है, इनके पास इल्म, ये मुझे जानते नहीं है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अगर ये जानते तो मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया, वहां से चले गए। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में रहे। और सिर्फ नबी पर जुल्म नहीं किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें मानता था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल कर लेता था, लोग उन पर भी जुल्म करते थे, उन पर भी जुल्म करते थे, उनको भी सताते थे। एक सहाबी है, उनको वो जब ईमान ले आए तो उनके चचा ने उनको चटाई में लपेट दिया। किस में लपेट दिया? चटाई में लपेट के उनके पास आग जला दी। क्या जला दी? पूरी चटाई में धुआं भर गया। वो सांस नहीं ले पाते थे, लेकिन उनका चचा उनको
چھوڑتا نہیں تھا، ان کا چچا ان کو چھوڑتا نہیں. بہت ظلم کیا گیا مسلمانوں پر. اونٹ کی اوجھڑی دیکھی ہے آپ نے؟ اوجھڑی یعنی جانور کا وہ حصہ جس میں اس کا پیشاب وغیرہ رہتا ہے، گندا حصہ، اس کو لوگوں نے صحابہ پر، نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر ڈالا. بہت ظلم کیا مکہ والوں نے. تو 13 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 13 سال. جب نبی علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی. کتنی تھی؟ 53 سمجھتی ہیں؟ 53 ایئرز. کتنی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مکے سے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے لگے. جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ویلکم کیا تھا. اور وہ پڑھتے تھے مرحبا مرحبا، ہے نا، اور وہ دف بجایا کرتے تھے. بہرحال نبی علیہ السلام مدینہ میں رہنے لگے. کچھ مدت کے بعد نبی علیہ السلام نے ان سے لڑائی کی جو غلط کام کرتے تھے، جو عورتوں کو زندہ، بچیوں کو جو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، برے کام کرتے تھے، آپس میں لڑائی کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں سمجھایا. کیا کیا؟ جب انہوں نے کوئی بات نہیں مانی اور نبی پہ ظلم کرنے لگے تو پہلی جنگ مسلمانوں کی ہوئی جنگ بدر. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ بدر کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی لڑائی ہوئی کن سے؟ ان لوگوں سے جو غلط کام کیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ان سے لڑائی ہوئی. تو پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر. جنگ بدر ہوئی اور مسلمان بہت تھوڑے سے تھے. 300 کے قریب مسلمان تھے اور ادھر جو دشمن تھے وہ کتنے تھے؟ 1000. کتنے تھے؟ 1000. بتائیے کون جیتا ہوگا؟ کیوں؟ مسلمان زیادہ کم تھے نا. کون جیتا تھا؟ مسلمان جیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. تو جب آپ اچھے راستے پر رہیں گے، جب آپ نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی، ابھی جو ضروری پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کرا دیا جائے گا وائٹ بورڈ کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیا کرے گا؟ مدد فرمائے گا. تو ہمیشہ آپ سیدھے راستے پہ رہیے. آپ کا مقابلہ کسی سے ہو، 1000 نہیں 1,00,000 لوگوں سے ہو، آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہنا ہے. کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، ہر برے کام سے دور رہنا ہے. کوئی بھی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے کبھی بہت طاقتور انسان آپ کے سامنے کھڑا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ جھوٹ بولو، غلط کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، ناچو گاؤ. ہو سکتا ہے آپ کو اس کی دعوت کوئی طاقتور انسان دے، کوئی آپ سے بڑا شخص دے، پھر بھی آپ کو غلط کام نہیں کرنا ہے. کوئی بھی ہو شخص دنیا میں غلط کام کے لیے اگر کہے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی. میں بھی یہاں کھڑا ہوں اور بظاہر ایک عالم کی شکل میں ہوں، اگر ہم بھی آپ کو غلط کام کرنے کے لیے کہیں تب بھی آپ میری بات نہیں مانیں گے. کوئی بھی آپ سے غلط کام کے لیے کہے تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سال کی زندگی مدینے میں گزاری. کتنے سال کی زندگی؟ 10 سال کی زندگی. پھر اس 10 سال کی زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا جب مکہ، جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، کیا کیا گیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا گیا تھا. اس مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور عام انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے قبضے میں مکہ آ گیا. کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کے وہاں. نبی علیہ السلام تو ساری دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. نبی علیہ السلام نے کیا کیا اس موقع پہ آپ کو معلوم؟ ان لوگوں سے بدلہ لیا جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا جنہوں نے ظلم کیا تھا؟ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن یہ رحم کرنے کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ آج کا دن ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے. تو آج میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فلانے کے گھر میں چلا جائے اسے معافی، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے معافی. نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص ایمان لے آئے اسے معاف کر دیا جائے گا، یا پھر جو بھی شخص یہ کہے کہ میں مسلمانوں سے لڑوں گا نہیں،
मुसलमानों के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा, उसे भी माफ कर दिया गया। और बड़ी तादाद में लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, माफ फरमा दिया। तो जब इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो लोग हमसे छोटे हैं, क्या है हमसे, या आपके अंडर में हैं, हमें उन पे जुल्म नहीं करना, हमें उनको क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपकी छोटी बहन, आपके छोटे भाई कभी कुछ गलती कर जाएं, कभी आप उनसे कुछ सामान मंगाएं और वो ना लाएं, तो आपको उनको क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उन पे जुल्म, पता चला बड़े भाई हैं तो मार दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ मुसलमानों के कब्जे में आया तो नबी अलैहि सलाम ने सबको माफ कर दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोबारा मदीना चले गए। कहाँ चले गए, और 63 साल की उम्र में, कितनी उम्र में, 63 इयर्स, इस एज में नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। क्या कर गए, यानी हमारे आंखों से दूर चले गए, है ना। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, मजार शरीफ कहाँ है, कहाँ है, मदीना मुनव्वरा में। कहाँ है, मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जिस जगह आए थे उसको मदीना कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक वहीं है। तो आज हमने कुछ बहुत मुख्तसर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानी है। असल में जिन्हें आपको सीरत बतानी थी वो आए नहीं हैं, वो आए नहीं हैं किसी वजह से, इसीलिए हमें जो है वो बतानी पड़ी। और यकीनन हमने पहले से तैयारी नहीं की थी, इसलिए जो है हम उतने अच्छे से शायद आपको नहीं बता सके। तो हमारे नबी का नाम क्या है, हमारे नबी का नाम क्या है, क्या नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। हमारे नबी के वालिद का क्या नाम है, अब्दुल्ला। हमारे नबी की वालिदा का नाम आमिना। हमारे नबी की पैदाइश कब हुई, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को। अंग्रेजी तारीख क्या थी, 20 अप्रैल 571 ईस्वी। ये वो बातें हैं जो आपको लिखनी है, तो आप चाहें तो लिखते रहें, है ना। बाकी अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपको एक कागज दिया जाएगा जिसमें ये सारी बातें लिखी होंगी, लेकिन कागज के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं है, आपको लिख लेना चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया, क़य्यदुल इल्म बिल किताब, इल्म को लिख कर कैद कर लो। क्या कर लो, जब आप लिख लेंगे तो वो आपका कैदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैदी भाग पाता है, तो वो भी आपके दिमाग से भाग नहीं पाएगा। तो जब भी कोई अच्छी बात सुने तो उसको जरूर लिखा करें, उसको आप अपने पास एक डायरी रखें, एक रफ कॉपी रखें। आप कहीं भी जाएं किसी दीनी महफिल में, अब तो दीनी महफिल होती है तो लोग मोबाइल लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, और वीडियो बनाते हैं। क्या करते हैं, जब हमारे बड़े तकरीर किया करते थे तो हमारे जो वहाँ सुनने वाले लोग आते थे वो पेज और पेन लेके आते थे। क्या लेके आते थे, यानी कॉपी और कलम लेके आते थे। क्या लेके आते थे, और उसको लिख लिया करते थे। क्या करते थे, तो आप भी जब किसी दीनी महफिल में जाएं, किसी वर्कशॉप में जाएं, किसी क्लास में जाएं, तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर जरूर जाएं। हमारे बैग में एक डायरी पड़ी रहती, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें, कहीं गए कुछ लिख लिया, कहीं गए कुछ लिख लिया। तो आपको हमेशा अच्छी बातें क्या करनी है, लिखनी है। हमारे नबी का फरमान है, क़य्यदुल इल्म बिल किताब, कि इल्म को लिखकर अपना कैदी बना लो। तो आप सब बनाएंगे कैदी अपना, हाँ, जो इल्म को कैदी बनाता है वो जिंदगी में कामयाब होता है। तो पहली बात ये कि हमारे नबी का नाम वो आप जानते हैं। हमारे नबी की पैदाइश कब हुई, 12 रबीउल अव्वल, अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल 571 ईस्वी। 20 अप्रैल 571 ईस्वी। हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना। ठीक है, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं, उम्मीद है लिख लिया होगा अब तक। हमारे नबी ने पहला निकाह किस उम्र में फरमाया, 25 साल की उम्र में। कब फरमाया, 25 साल। किससे फरमाया, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला। पीछे वाले नहीं बोल, चुप रहो, आगे वाले। किससे फरमाया, बस यही बच्ची बोल रही है, बाकी किससे फरमाया, खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। किससे, बोलिए,
حضرت خدیجہ کس عمر میں فرمایا؟ 25 سال کی عمر میں فرمایا. نبی نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ کس عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں، ہے نا. نبی علیہ السلام نے ہجرت کب فرمائی؟ ہجرت کب فرمائی مکہ سے مدینہ؟ 53 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 53 بولے تو 53. 53 مطلب 53. یاد ہو گیا؟ اس سے ہجرت کتنے سال کی عمر میں فرمائی؟ 53 ایئرس. ٹھیک ہے. ہمارے 63 ایئرس. کتنی؟ 3 ایئرس. ہمارے نبی کی مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. ظاہری عمر کتنی تھی؟ 63 سال. کتنی تھی؟ آپ لوگوں کے پاس کاپی پین نہیں ہے؟ لے کے آئے کیجیے کل سے. ٹھیک ہے. 63 ایئرس. کتنی تھی ہمارے نبی کی ظاہری عمر؟ 63 ایئرس. کبھی پڑھنے لکھنے سے گھبرایا نہیں جاتا ہے. کبھی پڑھنے لکھنے سے گھبرایا نہیں جاتا. آپ کو پتا ہے جو اسرائیل کے بچے ہیں، جو یہودی ہیں، وہ ایک دن میں ان کے بچے 73 پیجز پڑھتے ہیں. کتنے پڑھتے ہیں؟ 3 پیجز. آپ کتنا پیج پڑھتے ہیں روز؟ بتائیے. 6 سے 7 پیج یہ پڑھتے ہیں. آپ کچھ نہیں، بس کھیلو کودو ختم ہے کہ نہیں. تو آپ کو بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ 70 پیج پڑھیے، 73 پیج پڑھیے. آپ روزانہ 2 پیج پڑھیے. کتنا پڑھیے؟ 2 پیج. 6 دن میں آپ عادت بنا لیجئے کہ آپ کو جو پرچہ یہاں سے دیا جائے اس کو پڑھ لیا کیجئے. کیا کیا کیجئے؟ پڑھ لیا کیجئے. وہ ہم نے آپ کے لیے خط لکھا ہے، ہم نے آپ سے باتیں کی. پوری دنیا میں یہ فرحان بھائی بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتاب یہودی پڑھتے ہیں، پھر عیسائی پڑھتے ہیں، مسلمان بہت نیچے ہیں. اور ہمارے نبی ہم نے قرآن پاک جو ہمیں بتایا، پہلی آیت کیا بتائی؟ اقرا. کیا بتائی؟ پڑھو. بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے. صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ کو شریعت کے اصول بھی یاد رکھنے ہیں. اگر آپ یہودیوں کی طرح پڑھیں گے تو آپ فلسطینیوں کا قتل کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کو مسلمانوں کی طرح کتاب پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ مسلمانوں کے پاس اگر علم آتا ہے تو وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں. مسلمان کسی پہ ظلم، سچا مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. آپ کو یہودیوں کی طرح کتاب نہیں پڑھنی ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہودی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہودیوں کی طرح کتاب، ہمیں کس کی طرح پڑھنی ہے؟ مسلمانوں کی طرح. اور جب مسلمان کتابیں پڑھتا ہے، مسلمان علم حاصل کرتا ہے تو وہ کسی پہ ظلم. آپ پڑھ کے پتہ پولیس بن گئے، آپ سپوز دیٹ آپ پولیس آفیسر بن گئے، تو یہ نہیں کہ کسی سے رشوت لے لیں، ایسا نہیں کرنا. آپ جج بن گئے تو ایسا نہیں کرنا پیسے لے کے غلط فیصلہ کر دیں. نہیں، مسلمان کبھی رشوت نہیں لیتا. ہمارے نبی نے فرمایا رشوت لینے والے پہ بھی لعنت ہے اور رشوت دینے والے پہ بھی لعنت ہے. تو ہم کبھی رشوت نہیں لیں گے، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے. کیسے کتاب پڑھیں گے؟ مسلمانوں کی طرح. یہودیوں کی طرح ہم کتاب نہیں پڑھیں گے. تو آپ روزانہ 2 پیج پڑھنے کی عادت ڈالیے. آپ کو جو پیج دیا جاتا ہے اس کو پڑھ لیا کیجیے. اب کل سے ہم پوچھیں گے سب سے ایک ایک کھڑا کر کے اسٹیج پہ بلا کے کہ آپ نے پیج میں پڑھا، کیا پڑھا. اور پیج کتاب نہیں ہے، پیج بہت ٹف نہیں ہے. جیسے آپ کی میتھ کی کتاب ہوتی ہے ویسے پیج، وہ ہم نے آپ سے باتیں کی، آپ کے لیے خط لکھا ہم نے. پہلے زمانے میں خط لکھا جاتا تھا نا، لیکن ہمارے پاس ڈاکیہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کو بھیجیں، تو ہم آپ کو ڈائریکٹ دے دیتے ہیں اپنا خط. تو آپ اس کو پڑھا کیجئے کہ ہم نے آپ سے کیا باتیں کی. ٹھیک ہے. تو ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پڑھ لیا. امید ہے کہ آپ اس کو ساری زندگی یاد رکھیں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں کچھ مینرز بتائے ہیں. کیا بتائے ہیں؟ مینرز بتائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں، ہے نا. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی کچھ تعلیمات سیکھیں گے. کیا سیکھیں گے؟ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، نبی علیہ السلام کی کچھ حدیثوں کے بارے میں جانیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. کیا فرمایا؟ ہم بچوں کی جگہ بدل بھی سکتے ہیں، تو آپ لوگ بات مت کیجیے. انما الاعمال بالنیات یعنی عمل کا ثواب نیت کے حساب سے ہے. عمل کا ثواب نیت کے حساب سے ہے. آپ کو کسی غریب کی مدد کرنی ہے. مان لیجئے ہم بہت غریب ہیں اور یہ بہت ہنس رہی ہیں.
یہ آئی میری مدد کرنے کی، چلیں حضرت کو کچھ پیسہ دے دیں. کیا کریں؟ کچھ پیسہ دے دیں. اور ساتھ میں ایک فوٹوگرافر بھی لے کے آئیں کہ جب ہم پیسہ دیں گے تو فوٹو کھینچ لینا، تب نا ہم اسٹیٹس پہ لگائیں گے اور بتائیں گے سب کو کہ ہم حضرت کو پیسہ دیے ہیں، ہے نا. تو آپ کو ثواب اس کا نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہیں. کس لیے کر رہی ہیں؟ ہمیں مدد کس لیے کرنی چاہیے دوسرے کی؟ کیوں مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کی؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ہاں کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اللہ پاک؟ اور اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ حضرت کو پیسہ دے رہی ہیں، آپ کو فوٹو کھنچوانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنی نیت اچھی نہیں رکھیں گے تب ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، 100 رکعت نماز پڑھ لیں، ہم سب لوگ دیکھ لیں کہ ہم 100 رکعت پڑھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہم نے مصلی بچھایا، مصلی مطلب جا نماز، اور ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس لیے کہ بچے دیکھیں گے تو کہیں گے حضرت کتنی نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، حضرت کتنے نیک ہیں. تو ہم کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں تو اپنی نیت اچھی رکھیں. کیا کریں؟ نیت. اپنی نیت کیا کریں گے؟ اچھی رکھیں گے. اپنی نیت اچھی رکھیں گے، ہے نا. اور برے کاموں سے بچیں گے تو بھی اچھی نیت سے بچیں گے. جیسے آپ کو بھوک لگی بہت زیادہ، ہے نا، آپ کی امی نے منع کیا بیٹا وہ کھانا مت، اور آپ نے سوچا اماں تو دیکھ نہیں رہی ہیں، چلو کھا لے دھیرے سے. کیا کریں؟ دھیرے سے کھا لیں. اور آپ نے کھا بھی لیا. یا پھر چلو آپ نے نہیں کھایا، اس وجہ سے نہیں کھایا کہ امی دیکھ رہی ہیں. کس وجہ سے نہیں کھایا؟ امی دیکھ رہی ہیں. ابھی دیکھ لیں گی تو پٹائی کر دیں گی، ہے کہ نہیں. لیکن آپ کو اس لیے نہیں کھانا ہے، اس لیے اس سے دور نہیں رہنا ہے، بلکہ اس لیے دور رہنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانو. کیا کرو؟ اپنی ماں باپ کا کہنا مانو. ماں باپ جو کہیں اس پر عمل کرو. تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ امی دیکھ رہی ہیں، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سے چھپ سکتی ہیں کسی طرح سے؟ کسی بھی طرح سے چھپ نہیں سکتے. تو ہم برا کام نہیں کریں گے. جب چھپ نہیں سکتے تو برا کام نہیں. امی سے زیادہ ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے. ابو سے زیادہ کس سے ڈرنا ہے؟ اور استاد صاحب سے زیادہ کس سے ڈرنا ہے؟ سب سے زیادہ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے نا. آپ کو کوئی بھی برائی چھوڑنی ہے تو اللہ کے لیے چھوڑنی ہے. کس کے لیے چھوڑنی ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہمیشہ کیا یاد رکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جب آپ کا من کرے کہ چلو امی نہیں دیکھ رہی ہیں، کر لو کام، موبائل چلا لو، تو آپ بتا دیجئے گا اپنے من کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو آپ کو اچھے کام کرنے ہیں تو اچھی نیت کے ساتھ کرنے ہیں. کس کے ساتھ کرنے ہیں؟ اچھی نیت کے ساتھ. پڑھائی کرنی ہے تو اچھی نیت سے کہ ہم بڑے ہو کے کچھ بنیں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے. کیا کریں گے؟ دوسروں کی مدد کریں گے، ہے نا. تو ایک بچہ ہے ہمارے گھر کا، اس سے ہم نے پوچھا کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا پولیس بنیں گے. ہم نے کہا اچھا پولیس بن کے کیا کرو گے؟ تو کہا سب کو جیل میں ڈال دیں گے. جو ہم کو پڑھانے آئے گا اس کو جیل میں ڈال دیں گے. تو اگر آپ اس نیت سے پولیس بنیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کس نیت سے پولیس بنیں گے؟ کہ چوروں کو جیل میں ڈالیں گے. کس کو جیل میں ڈالیں گے؟ برے لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے. تو آپ کو پڑھائی بھی اچھی نیت سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم بڑے ہوں گے، ایک اچھے انسان بنیں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے، ہے نا، اور اپنے آس پاس کے ماحول کو اچھا بنائیں گے. اور آپ کو برا کام چھوڑنا بھی ہے تو اچھی نیت کے ساتھ چھوڑنا ہے نا. آپ گالی نہیں بکتی ہیں تو ایسا مت کریے کہ اسکول میں نہیں بکیں گے، ابھی میم سن لیں گی تو بہت پٹائی کر دیں گے. کہیں گالی مت بکیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برے الفاظ بولنے سے منع کیا ہے، بری باتیں بولنے سے منع کیا ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی ماں، اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. اپنے ماں باپ کو گالی، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کوئی دیتا ہے اس میں؟ ادھر نہیں دیتے ہو. نبی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے اور وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. مطلب تم نے گالی دی، تم نے کسی کو مارا، کسی پہ ظلم کیا اور اس نے پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو کیا دی؟ گالی دی. کس کی وجہ سے گالی دی؟ تمہاری وجہ سے گالی دی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی
ना दो, यानी किसी के दूसरे के माँ बाप को गलत मत कहो, किसी दूसरे पर जुल्म ना करो कि वो तुमको पलट कर गाली दे। तो पहली बात याद रखें कि अमल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। अमल का दारोमदार नीयत पर है। दूसरी हदीस पाक इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग सीखेंगे, और एक पर्चे वाली हदीस है। पर्चा उम्मीद है कि वो प्रिंट आउट हो गया होगा। अच्छा ठीक है, तो आज पर्चे वाली हदीस पाक हम आपको पढ़ा देते हैं, आप उसको याद करके आएंगे। पढ़िए मेरे साथ। इन्नल हयाआ मिनल ईमान, इन्नल हयाआ मिनल ईमान, बेशक हया ईमान से है। बेशक हया ईमान से है। हया समझते हैं किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? शर्म। हया किसे कहते हैं? शर्म। कौन वाली शर्म? जो आपको स्टेज पे आने के बाद आती है, वो वाली शर्म? वो वाली हया नहीं, वो वाली हया नहीं। हया वो जो आपको बुरे काम करते वक्त आनी चाहिए। जब आप बुरा काम करते हैं ना, तो आपका मन आपसे कहता होगा कि बुरा काम मत करो, आपको डर लगता होगा, लेकिन फिर भी आप बुरा काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेहया हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बेहया हो गए हैं आप लोग। हमें कभी बेहया नहीं होना है। मुसलमान बेहया नहीं होता है, बेशर्मी वाले काम नहीं करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम बेहया हो जाओ तो जो चाहो करो, फिर तुमको कोई चीज बुराई से रोक नहीं सकती। तो हमें शर्म कब आनी चाहिए? जब हम बुरे काम करते हैं। कब आनी चाहिए? जब हम बुरे काम करते हैं। बुरे काम कर रहा है और तुम उसका साथ दे रहे हो, अफवान बात न करो। हमें तब भी शर्म आनी चाहिए जब हम बुरे लोगों का साथ देते हैं। हम बुरे लोगों का साथ देते हैं। अगर इनसे बात कर रहे हैं ये, तो इनको कहना चाहिए बात मत करो, सुनो, तब सही हो जाता। लेकिन वो भी बैठ के बात कर रहे हैं तो बात छिड़ गई, है ना। तो हमें कब शर्म आनी चाहिए? जब हम बुराई करें या फिर बुरे लोगों का साथ दें। हम बुराई करें या बुरे लोगों का साथ दें, तब हमको क्या आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शर्म और हया यानी बुरा काम करते वक्त जो हमको अच्छा महसूस नहीं होता है, हम बेहतर फील नहीं करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ईमान का हिस्सा है। ये क्या है? ईमान का हिस्सा है। ये क्या है? ईमान का हिस्सा है। ठीक है, तो हमें हमेशा बाशर्म रहना है। क्या रहना है? बेशर्म नहीं होना है, बेहया नहीं होना है, बल्कि हमेशा हमें क्या रहना है? बाशर्म रहना है और बाहया हमें हमेशा रहना है। हदीसें बहुत से बच्चों को याद भी होंगे, अभी सुनेंगे। 20 हदीस याद है लगभग उनको। अच्छा माशाअल्लाह, 20 हदीसें याद है आपके उस्ताद साहब बता रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह, तो 20 हदीसें आपको याद हैं। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप 40 हदीसें याद कर लें। कितनी हदीसें? 40 हदीसें। तो जब आपका इंतकाल होगा, तो आप जब कयामत में आएंगे ना, तो आम लोगों की तरह नहीं आएंगे, आलिमों की तरह आएंगे। किसकी तरह आएंगे? आपने सुना है कि हाफिजों के सर पर ताज रखा होगा, सुना है ना आपने, जो बहुत रोशनी वाला होगा। अगर आप 40 हदीसें याद करेंगे, कितनी? 40। तो कयामत के दिन आप आलिम की तरह आएंगे। कैसे आएंगे? लेकिन अच्छी नीयत से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? क्यों याद करेंगे? कि हम दूसरों को भी याद कराएं। हम दूसरों को भी, अपने घर वालों को, अपने भाई बहन को, सबको आप क्या करेंगे? याद कराएंगे। ठीक है, कितनी हदीसें? तो 20 आपको याद है। 20 जब हम अगले साल अगर आएंगे यहाँ पे, तो आपसे 40 हदीसें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। उस्ताद साहब आपके याद करा देंगे, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक साल में आप 40 हदीसें अभी सुनेंगे। 5 मिनट बस हम और आपके सामने हैं, फिर हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो पहली हदीस हमने क्या पढ़ी कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। हमेशा अपनी नीयत अच्छी रखनी है। क्या रखनी है? अच्छी रखनी है ना। और दूसरी हदीस हमने क्या पढ़ी कि हया ईमान से है। क्या पढ़ी हमने? हया ईमान से है। तीसरी हदीस पाक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र वो है जो तकलीफ पहुंचने के पहले वक्त में किया जाए। कब किया जाए? सब्र अच्छी चीज है ना,
صبر بہت اچھی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کبھی اپنے صبر جو انسان صبر کو اختیار کرتا ہے وہ کبھی زندگی میں گرتا نہیں ہے. یہ مفہوم ہے حدیث کا. حدیث سے یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے. لیکن صبر کب کرنا ہے؟ جب آپ کو تکلیف پہلی بار پہنچے. پہلی بار آپ کو کسی نے مارا تماچا کس کے بلا وجہ مار دیا. ہم نہیں مارنے جا رہے ہیں, ڈرو مت. راشی ڈر رہی ہیں کہیں حضرت مار نہ دے تو ان کا ہاتھ پکڑ رہی ہیں. ہم آپ کو ماریں گے نہیں. تو کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسے خوب برا بھلا کہتے ہیں, بھاگ یہ وہ. اور کبھی کچھ بدماش بچے تو شاید گالی وغیرہ بھی دے دیں, ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا, ہم نے صبر کر لیا. ہم نے کیا کر لیا؟ سب کچھ کہنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا. کبھی ہم پر کچھ مصیبت آتی ہے, ہمارے آس پاس کسی کا انتقال ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں چلا چلا کے روتی ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتی ہیں, اپنی چوڑیاں پھوڑتی ہیں, نوحہ کرتی ہیں. یہ وہ صبر نہیں کر پاتی. پھر بالآخر وہ کیا کرتی ہیں؟ کیا وہ شخص دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے؟ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہے. تو پھر آخری میں وہ جا کے صبر کرتی ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا کہ صبر ہمیں کب کرنا ہے؟ تکلیف پہنچنے کے پہلے وقت میں. تکلیف پہنچنے کے کوئی آپ کو مارے, آپ صبر کر لیجیے. کیا کریے؟ صبر کر لیجیے. کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے, آپ صبر کر لیجیے. کیا کریے؟ صبر کر لیجیے. اس کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایسا کرنا برا ہے تو آپ ضرور اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. تو آج ہم نے 3 حدیث پاک پڑھی. پہلی کہ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. دوسری حیا ایمان سے ہے. حیا یعنی ایمان کا پارٹ ہے نا. ہر مسلمان کو باحیا ہونا چاہیے. تیسری حدیث صبر ہمیں کب کرنا ہے؟ تکلیف پہنچنے کے پہلے وقت میں. تکلیف پہنچنے کے پہلے وقت میں. تو امید ہے یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیں گے. پرچہ آپ کو ملے گا. 2 پیج پڑھیں گے روزانہ, 2 پیج پڑھیں گے. دھیرے دھیرے اس کو بڑھا لیں گے. 6 دن تک 2 پیج پڑھیں گے, اس کے بعد 3 کر لیجئے, 4 کر لیجئے, 5 کر لیجئے. 2 پیج پڑھنے میں مشکل سے 2 منٹ لگے گا. کتنا منٹ؟ مشکل سے لگے گا 2 منٹ. آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ پینسل سے اس کو مارک کر لیجئے گا. کیا کر لیجئے گا؟ مارک کر لیجئے گا. اور لا کر ہم سے پوچھ لیجئے گا کہ حضرت یہ کیا لکھا آپ نے خط میں, ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا. ہے نا, وہ کتاب نہیں ہے, وہ ہم نے آپ سے باتیں کی ہے, وہ ہمارا خط ہے آپ کے لیے. اس کو سنبھال کے رکھیے گا. اس پہ دینی باتیں لکھی ہوئی ہیں, ادھر ادھر مت پھینکیے گا. ٹھیک ہے, اس کو سنبھال کے اپنے پاس کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجیے گا اور کھول کے پڑھتے رہیے گا بار بار. ٹھیک ہے. تو آج بھی آپ کو ایک پرچہ ملے گا جس پہ یہ ساری باتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں وہ لکھی ہوں گی, اور اس کے علاوہ حدیث بھی لکھی ہوگی. اس کے علاوہ حدیث بھی لکھی ہوگی. تو حدیثیں کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا لیجیے. فاطمہ. سنائیے حدیث پاک. حدیث نمبر 1 ایمانیات پر الدین یسر. ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 معاملات پر من وشف علیہ من. ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1 ایمانیات پر. یہ جو انہوں نے جو 2 سنا دی اس کے علاوہ سنائی. آپ کوئی بھی پڑھ لیجیے. اجتنبوا الغضب. ترجمہ غصے سے بچو. الدعاء سلاح المؤمن. ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. مفتاح الجنت الصلاۃ. ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام قبل الکلام. ترجمہ سلام بات کرنے سے پہلے ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے.
مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ العجلۃ من الشیطان، ترجمہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے؟ زہرا فاطمہ۔ اور کوئی؟ السلام قبل الکلام، ترجمہ سلام کرنے سے پہلے ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الدین سہل، ترجمہ دین آسان ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ الصلاۃ نور المومنین، ترجمہ نماز مومن کا نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ حدیث نمبر 1، السلام قبل الکلام، ترجمہ سلام بات کرنے سے پہلے ہے۔ حدیث نمبر 2، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 3، الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 4، مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 5، الصلاۃ المسلمین، ترجمہ نماز مومن کا نور ہے۔ حدیث نمبر 1، الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ السلام قبل کلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ نام کیا آپ کا؟ حدیث نمبر 1، الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، السلام قبل الکلام، ترجمہ سلام بات کرنے سے پہلے ہے۔ حدیث نمبر 3، الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 3، من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، الصلاۃ نور المومنین، ترجمہ نماز مومن کا نور ہے۔ حدیث نمبر 6، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ الطہور شطر الایمان، ترجمہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ۔ ٹھیک ہے۔ الدین چل لیں گے، سنائیے۔ الدین یسر، ترجمہ دین آسان۔ شکریہ۔ دین آسان ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ السلام قبل الکلام، ترجمہ سلام بات کرنے سے پہلے۔ الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ الطہور شطر الایمان، ترجمہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ السلام علیکم۔ گدھا دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ سب دیکھے ہیں۔ بہرحال گدھا بہت محنت کرتا ہے نا، بہت محنتی ہوتا ہے بیچارہ، لیکن اس کا پرموشن ہوتا ہے، کبھی پرموشن ہوتا ہے گدھے کا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گدھا کام کر کے واپس آیا ہو تو اس کو اے سی والا روم ملا ہو، کبھی اس کے لیے پنکھا لگا ہو، اس کے لیے لائٹیں سجی ہو۔ کبھی ایسا دیکھا آپ نے کسی دھوبی کو اے سی میں گدھے کو رکھتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، یعنی علم سیکھ کر بغیر علم سیکھے عبادت کرنے والا اسی گدھے کی طرح ہے جو دن بھر محنت کرتا ہے لیکن اس کا بدلہ کوئی اس کو نہیں ملتا ہے۔ پرموشن گدھے کا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں گدھوں کی طرح بننا نہیں ہے۔ اب ہم کچھ دین کی بنیادی چیزیں آپ سے پوچھیں گے اور آپ بتائیے گا، اگر یاد ہوگی، نہیں یاد ہوگی تو مت بتائیے گا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نیت ضرور کیجئے گا کہ ہم اس کو یاد کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ ہم وہ والے گدھے نہیں بنیں گے جس کا پرموشن
नहीं होता है। हम वो वाले गधे बनेंगे जिससे प्रमोशन होता है? हाँ, हम गधे ही नहीं बनेंगे, है ना, हम इंसान ही इंसान रहेंगे। तो बहरहाल आप बताइए किसको पता है नमाज के फराइज कितने हैं? नमाज के फराइज कितने हैं? ये नमाज के फराइज जी, नमाज में 7 फराइज है जिन्हें शरायत कहते हैं। नमाज के अंदर बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, सतर का छिपाना, जगह का पाक होना, नमाज का वक्त होना, रुकू करना और नियत। नहीं आप सब मिला रहे हैं शरायत फराइज। शरायत उन ज़रूरी बातों को, बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सत्र का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। फराइज बताइए, आपने शरायत बताई। शरायत उन बातों को कहते हैं जो नमाज से पहली पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? शराइत नमाज। क्या कहते हैं? शराइत नमाज। ठीक है, कोई फराइज नमाज बताएगा? फराइज नमाज नहीं आता है? हाँ, नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 कुरान मजीद पढ़ना, कयाम यानी सीधा कराना, कयाम यानी सीधा कराना, नंबर 3 कुरान मजीद पढ़ना। चलिए बैठ जाइए, हम आपको बताते हैं तहरीमा। नंबर 1 यानी अल्लाहु अकबर कहना, यानी नंबर 2 कयाम, नंबर 2 यानी सीधा खड़ा होना, सीधा। अगर कोई, हम आपको समझा रहे हैं, अगर कोई वजह नहीं है तो बैठ के नमाज नहीं होती है। बैठ के नमाज में खड़े होकर नमाज पढ़ना ये फर्ज है। क्या है? फर्ज है। तो दूसरा फर्ज क्या है? कयाम। दूसरा फर्ज क्या है? यानी सीधा खड़ा होना, यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 किरत, नंबर 3 यानी कुरान पढ़ना। क्या करना? कुरान पढ़ना। नंबर 4 रुकू। नंबर 4 रुकू किसे कहते हैं? वो जो एकदम नीचे जो जाता है, हाँ ऐसे जो करते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ ताही, ये रुकू करके बताओ। तकरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। क्या करना? और दूसरा खड़ा होना। तो पहले से खड़े हैं बेचारे, तो इनको क्या खड़ा किया जाए। और तीसरा कुरान पढ़ना। तीसरा आप पढ़ती है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर कुल हु अल्लाह पढ़ती है ना, इसी को कहते हैं कुरान पढ़ना। रुकुम जाइए भाई। छठा आखिरी में अत्तहियात में बैठना। अत्तहियात में उसको कादे अखीरा भी कहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप ये समझ लीजिए, नमाज की आखिरी रकात में अत्तहियात के लिए बैठना। नमाज की आखिरी रकात में। और लास्ट फर्ज है सलाम फेरना। लास्ट फर्ज क्या है? सलाम फेरना। याद रहेगा? मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए। तकबीर तहरीमा, दूसरा सीधा खड़ा होना, इसको कयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाम। तीसरा कुरान पढ़ना, चौथा रुकू करना, पांचवा दोनों सजदे करना, छठवां आखिरी रकात में अत्तहियात के लिए बैठना, और सातवां सलाम फेरना। सातवां सलाम फेरना। कुछ लोग तकबीर तहरीमा को शर्त में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? तो उनके 6 ही हो जाता है, एक कम हो जाता है। तकबीर तहरीमा जो है वो शराइत में चला जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नमाज के फराइज। 2 और सवाल है। गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3। कौन कौन? इनको तो पानी गिराना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा कुल्ली करना। आओ तुम कोई नाम लिख फराइज हैं 3। कितने हैं? इन्होंने थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया है, हम उसको सही कर देते हैं। पहला कुल्ली करना, पहला दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, दूसरा और तीसरा पूरे बदन पे पानी बहाना। याद रहेगा? याद रखिएगा। कल हाँ, अगर आप ऐसा ना करें और राप्ती नदी में कूद जाएं तब भी आप पाक नहीं होंगे। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये क्या है? जरूरी। ठीक है। वजू के कितने फराइज हैं?
4, ये लड़का बोला है, इसको दीजिए, नए बच्चों को मौका जी। नाक में पानी लाना, नहीं, ये तो फर्ज नहीं है। हाथ धोना, मुंह धोना और कोहनी के साथ हाथ धोना। 2 हो गए। तीसरा मसाह करना, उसको मसाह कहते हैं, ऐसे करके बता रहे हैं अगर, मसाह करना। क्या करना? चौथा पैर पैर धुलना। क्या नाम है आपका? पर इधर आ जाइए। पहला चेहरा धोना, पहला मुंह नहीं, मुंह इसको कहते हैं, चेहरा धोना, पहला चेहरा धोना। दूसरा कोहनी के साथ दोनों हाथ धोना। तीसरा मसाह करना। तीसरा और चौथा पैर धोना। ठीक है, तो 3 बातें आज हमने सीखी एक्स्ट्रा। एक नमाज के फराइज, दूसरा वजू के फराइज, तीसरा गुस्ल के फराइज। कल इंशाअल्लाह ताला वजू और गुस्ल पर खास सेशन होगा, उसमें आपको बताया जाएगा। हमने इसलिए पढ़ा दिया है आपको, कल जो आएंगे वो आप मौलाना जहांगीर अजीजी साहब और हाफिज रहमत अली साहब, ये दोनों लोग कल आपका सेशन लेंगे। तो ये आपसे पूछेंगे, तो आप पहले से आपको याद है, आप बता दीजिएगा गुस्ल में कितने फराइज हैं, वजू में कितने फराइज हैं। ये बता रहे हैं कि इनको कई सूत्रों से खबर मिली, पत्रकार हैं तो इन लोगों के सूत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इनको खबर मिली है कि बच्चे जो है डर के मारे कि हजरत स्टेज पे ना बुला लें, नागा करने वाले हैं। ऐसा कुछ प्लान है क्या किसी का? वो हंस रही है वो वाली। ऐसा कुछ प्लान है आपका? ऐसा नहीं कभी किया जाता है ना। अगर हम सीखने से भाग जाएंगे तो हम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा सीखते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप गिरेंगे, आप नहीं बता पाएंगे, आपका पैर कांपेगा। जब पहली बार हमने तकरीर की थी तो मेरा भी पैर कांप रहा था, बहुत भयानक कांप रहा था। अभी भी कांपता होगा कभी कभी, है ना, जब किसी बड़े मंच में या कोई बड़ा आलिम मौजूद रहता होगा तो कभी पैर कांपता है, कभी हाथ कांपता है। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही हो जाएंगे। आप आज छोटे से स्टेज पे आएंगे अपने दोस्तों के सामने, कल इंशाल्लाह आप बड़े लोगों के सामने बोलेंगे, है ना, तब आपको बोलने का सलीका पता चलेगा। इसलिए आपको यहाँ नहीं शर्माना है। कल इन लोगों का जब हम पर्चा लिख रहे थे तो हमने हदीस लिख दी हया वाली, तो हमने कहा कहीं बच्चे ये कहे ना कि आप ही ने तो बताया है कि हया ईमान से है, इसीलिए हम स्टेज पे आके शर्मा रहे हैं। तो हमने नीचे लिख दिया कि ये स्टेज पे आके आपको नहीं शर्माना है, तो इसीलिए हमने लिखा है कहीं आप स्टेज पे आके ना शर्माएं। तो आप पढ़ने से भागेंगे, कल आएंगे सारे लोग। आज आ गए इतने सारे माशाअल्लाह। कुछ कल वाली बच्चियां नहीं नजर आ रही, शायद किसी मजबूरी के तहत वो ना, बारिश की वजह से वो ना आ पाई हो, आसपास पानी वगैरह भी लगा है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लिबास के आदाब सीखेंगे, उसके बाद आपकी अभी छुट्टी हो जाएगी। जो बच्चियां कल वाली हदीस याद करके आई थी वो खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाइए। और ईमान तर्जुमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप आइए जरा, ये बच्ची औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीज़तु अला कुल्लि मुस्लिम। तर्जुमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज यानी बहुत ज़रूरी है। आएंगी, सुनाएंगी, आइए भाई, आप हिंदी में ही सुना दीजिए, सिर्फ उसका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीज़तु अला कुल्लि मुस्लिम। तर्जुमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज यानी बहुत ज़रूरी है। फरीज़तु नहीं, फरीज़तुन, आखिरी में तनवीन है, ठीक है, ताप है। आइए राशि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीज़तु अला कुल्लि मुस्लिम। तर्जुमा, इल्म का हासिल करना मुसलमानों पर फर्ज यानी बहुत ज़रूरी है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि
मुस्लिम। तर्जुमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी बहुत ज़रूरी है। आप आइए, क्या नाम है? तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। तर्जुमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, तो इल्म हासिल करते रहिए। आइए आप जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्मी फरीदतुन मुस्लिम अला कुल्ली मुस्लिम। तर्जुमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। तर्जुमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज, यानी बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज, यानी बहुत ज़रूरी है। आप भी सुना दीजिए, ये मास्टर आसिफ साहब के साथ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तर्जुमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अब जो बच्चे खड़े हैं उनको दीजिए। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। तर्जुमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज, यानी बहुत ज़रूरी है। कपड़े को लिबास कहते हैं, कपड़ा जो हम पहनते हैं। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो कपड़ा हम पहनते हैं वो कैसा हो, कपड़ा किस तरह पहना जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये भी बताया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके ज़रिए हम सब कुछ जान सकते हैं। एक हदीस में आप कपड़ा पहनने की सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो चाहो पहनो, तुम जो चाहो, जब तक दो चीज़ें ना हो। दो चीज़ें, इसको याद रखिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। पहली चीज़ इसराफ। पहली चीज़ इसराफ। इसराफ समझती हैं? बिला वजह का पैसा खर्च करना, बिला वजह का पैसा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी चीज़ तकब्बुर। दूसरी चीज़ क्या है? तकब्बुर। यानी कपड़ा इसलिए ना पहना जाए कि हम घमंड करें, इसलिए ना पहना जाए। ईद के दिन जब बच्चे कपड़ा पहन के निकलते हैं तो जो बच्चा कपड़ा नहीं पहना होता है उसको बहुत तिरछी निगाह से देखते हैं, समझते हैं मुझसे बड़े हैं। याद रखिए बेटा, कपड़ा आपको बड़ा नहीं कर सकता, कपड़े में इतनी ताकत नहीं। मेरा कपड़ा फटा भी रहेगा तब भी हम आपके टीचर ही रहेंगे, आपका कपड़ा अच्छा भी रहेगा तब भी आप स्टूडेंट ही रहेंगे। तो कपड़ा आपको बड़ा नहीं कर सकता, कपड़े से आप बड़े नहीं हो सकते। टाई लगा के आप अंग्रेज नहीं हो जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो चाहो पहनो, जब तक दो चीजें ना हो। पहली इसराफ, पहली, और दूसरी तकब्बुर। तो जब भी आप कपड़ा पहने तो अपनी नीयत देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तकब्बुर के लिए कपड़ा पहन रहे हैं। अपने से तकब्बुर क्या है ये जानते हैं आप लोग? तकब्बुर क्या है बताना चाहती हैं जी? बताइए। घमंड। हाँ, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को, और आसान कर दिया जाए कि दूसरों को छोटा समझना। दूसरों को, अपने आप को बड़ा समझना गुनाह नहीं है, दूसरों को छोटा समझना, अपने आप से छोटा समझना, बुरा समझना, हकीर समझना, ये गुनाह। तो कभी हम ऐसा घमंड के लिए हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, घमंड के लिए कपड़ा नहीं पहनेंगे, और कभी फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, यानी बिला वजह पैसा खर्च नहीं करेंगे। अगर आपके पास पहले से कपड़ा मौजूद है, पहले से आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो बिला वजह माँ बाप से जिद करना कि हमें दिलाइए, हमें दिलाइए, हमें दिलाइए, वरना खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कभी हम नहीं करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम, तो लिबास का एक मकसद होता है, कपड़े का क्या होता है? एक मकसद होता है। क्या मकसद होता है, कोई बता सकता है? कपड़े का मकसद है बदन छिपाना। कपड़े का मकसद क्या है? बदन छिपाना।
मच्छरदानी का कपड़ा कभी किसी ने पहना है? क्यों नहीं पहना? उससे बदन नहीं छिपता है। तो कपड़े का मकसद है बदन छिपाना। और दीन इस्लाम ने ये भी बताया है कि आपको अपने जिस्म का कितना हिस्सा छुपाना फर्ज है। क्या किसी को मालूम है कि मर्दों में, लड़कों के लिए कितना सतरे औरत है जिसका छुपाना फर्ज है? मालूम किसी को? आपके जिस्म का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसका छुपाना जरूरी है। क्या है जिसका छुपाना जरूरी है? लड़कों के लिए नाभ से लेकर घुटने तक, नाभ से लेकर घुटने तक, यानी घुटना खुला रखेंगे तो गुनाह पड़ेगी, घुटना खुला रखेंगे तो हमेशा फुल पैंट वगैरह पहनिए, पजामा पहनिए, है ना, इस तरह की चीजें पहनिए। घुटना खोल के मत घूमिए, घुटना खुला रखेंगे तो गुनाह पड़ेगी। मर्द औरतों के लिए, बच्चियों के लिए हाथ की हथेली, पांव का पंजा और चेहरा, इसके अलावा सब सतरे औरत है। इसके अलावा क्या है? सब सतरे औरत है, यानी उसको छुपाना जरूरी है, उसको छुपाना जरूरी है। आप हाथ का पंजा खोल सकती हैं, चेहरा खोल सकती हैं। चेहरा तब खोलेंगी जहां फितने का खौफ ना हो। बड़ी बच्चियों के बारे में मैं बता रहा हूं। बाकी आप चेहरा खोल सकती हैं, हाथ का पंजा खोल सकती हैं, हाथ की हथेली और पैर का पंजा। इसके अलावा जितनी बॉडी है वो सब सत्र है। क्या है? उसको छुपाना क्या है? जरूरी है। उसको छुपाना क्या है? जरूरी है। तो आप हमेशा ऐसा कपड़ा पहनेंगी जिससे आपका जिस्म ढक जाए। जिस्म क्या हो जाए? आपने कभी कपड़ा पहने हुए बरहना लोग देखे हैं? जो कपड़ा पहन के भी बरहना रहते हैं? नहीं देखे होंगे। इस जमाने में नजर आते हैं। ऐसा कपड़ा पहनते हैं जिससे अंदर की बॉडी दिखती है। अंदर की बॉडी क्या होती है? या फिर इतना चुस्त टाइट कपड़ा पहनते हैं जिससे उनकी जिस्म की बनावट पता चलती। जैसे आजकल ये लड़के जींस पहनते हैं, नैरो जींस कहते हैं, शायद इसको नैरो जींस कहते हैं। तो इस तरह के कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं है। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो बदन से चिपके ना हो, बल्कि क्या हो? थोड़े ढीले हो। अब ज्यादा ढीला भी ना कीजिएगा, थोड़े ढीले हो। क्या हो? थोड़े। जैसे आप मास्टर साहब ने पैंट पहनी हुई है ना, अली अहमद भाई ने पहनी है, फरहान भाई हैं, और भी बाकी सारे लोगों ने अच्छे लिबास पहने हुए हैं। तो लिबास का मकसद है जिस्म छुपाना। लिबास का मकसद क्या है? जिस्म। तो कपड़ा खरीदने से पहले आप ये जरूर सोचिएगा कि ये कपड़ा मेरा जिस्म छुपा सकता है कि नहीं छुपा सकता है। कहीं ये मच्छरदानी की जाली वाला कपड़ा तो नहीं है कि इसको पहन लेने के बाद भी हम बरहना रहेंगे, इसको पहन लेने के बाद भी हमारा जिस्म नहीं छुपेगा। और कभी हम कपड़ा घमंड के लिए नहीं पहनेंगे, कभी इसराफ नहीं करेंगे, यानी एक्स्ट्रा कपड़ा पहनना, एक्स्ट्रा कपड़ा पहनना, है ना। तो कभी हम ये नहीं करेंगे। इसके अलावा कपड़ा आरामदेह हो। दीन इस्लाम ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई। आप ऊनी पहनिए, कॉटन पहनिए, पॉलिस्टर पहनिए, आप जो भी पहनिए। शर्त यह है कि आपका जिस्म जो है वो छुपना चाहिए। जिस्म क्या होना चाहिए? छुपना चाहिए। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कपड़े का मकसद भी यही है ना। कपड़े का मकसद है कि हमारी बॉडी छुप जाए, बताया जा रहा है। इसके अलावा कपड़ा जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ सुथरा, यानी पाक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जिस्म पाक है और आपका कपड़ा नहीं पाक है। जैसे बारिश का मौसम है, गंदी छींटें वगैरह अगर पड़ जाए तो उसको पानी से आके धुल लें। अगर आप नहीं धुलेंगी तो जहां बैठेंगी वो जगह भी गंदी हो जाएगी, आपका स्कूल गंदा होगा। इसी तरह आप कुछ खाते हैं, टॉफी, बिस्किट वगैरह, तो उसको डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। अगर फेंकेंगे तो आपका स्कूल, आपका मुआशरा, आपका घर गंदा होगा। तो अपना कपड़ा क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा। दीन इस्लाम में नए कपड़े की अहमियत नहीं। दीन इस्लाम में साफ कपड़े की अहमियत। किस कपड़े की अहमियत है? साफ कपड़े की अहमियत। शरीयत ने हमें बताया कि ईद के दिन तुम नया कपड़ा ना पहनो, चलेगा, लेकिन साफ कपड़ा पहनो। कैसा कपड़ा पहनो? पुराना होगा तब भी चलेगा, पुराना होगा तब भी चलेगा, फटा होगा, उस पे पेबंद लगा होगा तब भी चलेगा, लेकिन गंदा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, नापाक कपड़ा पहनने की इजाजत। तो हमारे दीन में साफ कपड़े की अहमियत है। किसकी अहमियत है? साफ कपड़े की। आप बता, रंग तो ममानियत नहीं है, खास दिनों में मना है कुछ रंग, लेकिन आप बता सकते हैं सबसे अच्छा रंग कौन सा है? सफेद। सबसे अच्छा रंग कपड़े का कौन सा है? सफेद रंग है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने इसे पसंद फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया है। तो ये चंद बुनियादी बातें थी लिबास के बारे में। बहुत ज़्यादा हम डीपली आपको नहीं बताएंगे। औरतों के लिए ये हिजाब पहनना,
یا وہ حجاب نہ بھی پہنے، وہ نقاب نہ بھی پہنے، وہ پردہ کر لیں. وہ کیا کر لیں؟ پردہ، یعنی اپنے جسم کا وہ حصہ چھپا لیں جس کا چھپانا ضروری ہے. آج کل لوگ نقاب ضرور پہنتے ہیں لیکن پردہ نہیں کر پاتے ہیں. تو فرض کیا ہے؟ پردہ کرنا. فرض کیا ہے؟ پردہ کرنا. نقاب پہننا فرض نہیں ہے. نقاب کا مقصد ہے پردہ کرنا. نقاب سے اگر پردہ ہو جائے تو نقاب پہننا اچھی بات ہے. کوئی نقاب پہن کے بھی بے پردہ رہے تو پھر نقاب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح لڑکوں کے لیے ایک خاص امامہ شریف پہننا سنت ہے. کیا سنت ہے؟ کیا سنت ہے؟ امامہ شریف جانتے ہیں؟ کل جو ہم پہن کے آئے تھے، دیکھا تھا ہم کو کل صافہ اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صافہ کہتے ہیں. تو صافہ پہننا یہ لڑکوں کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. تو ہمیں صافہ جمعہ پہن لینا چاہیے. نمازیں پڑھنے جائیں تو پہنے، اور صافہ نہ بھی پہنے تو بھی سر ڈھکنا یہ سنت ہے. سر ڈھکنا کیا ہے؟ سنت ہے. جیسے آپ نہیں، انہوں نے دیکھی سر ڈھکا ہے لڑکوں میں نا، انہوں نے صافہ نہیں پہنا، آج ہم نے بھی نہیں پہنا، لیکن ٹوپی لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرا سر کیا ہے؟ ڈھکا ہوا. یہ ادب کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ ادب کی علامت ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم مذہبی تقریبات میں جائیں تو ہمارا سر ڈھکا ہو. ایسے بھی آپ گھر پہ رہیں تو اپنے سر کو ڈھکے رکھیں، ٹوپی پہنے رہیں، کرتا پاجامہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے رہیں، ہے نا. تو دین اسلام نے ڈھیلا ڈھالا آرام دہ ایسا کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے جس سے آپ کا بدن چھپ جائے. کیا ہو جائے؟ بدن چھپ جائے. اور اس میں تکبر نہ ہو. اس میں تکبر نہ ہو. دین اسلام نے گھمنڈ کو بالکل بھی پسند نہیں کیا. نیا کپڑا نہ پہنے لیکن صاف کپڑا پہنے. صاف کپڑا پہنے. تو دین اسلام گندگی کو پسند نہیں کرتا. ابھی کسی بچی نے حدیث سنائی تھی، اس بچی نے کہ الطہور شطر الایمان، کی طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. پاکی کیا ہے؟ ایمان کا. ایک اور موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طہارت، پاکی یہ آدھا ایمان ہے. کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. تو ہم سب پاک صاف رہیں گے انشاءاللہ، ہے نا. ٹھیک ہے. اور کوئی جس بچی نے جو ہے کوئی حدیث سنائی ہو اور اس کو چاکلیٹ نہ ملی ہو، کوئی ایسی بچی جس نے حدیث سنائی ہو اور اس کو چاکلیٹ نہ ملی ہو، گھر جا کے رونا مت، ابھی لے لو. کہکشا کوئی بچی فارم بھرا ہے، سب نے رجسٹریشن فارم بھرا ہے. کسی کا چھوٹ گیا ہو تو ہاتھ اٹھائیے. آپ نے نہیں بھرا ہے. آپ نے نہیں بھرا ہے. آپ نے نہیں بھرا ہے. جس نے نہیں بھرا ہے وہ ابھی بیٹھی نا. ابھی جب چھٹی ہوگی تو سر جہاں بتائیں گے میم کے پاس، میم کے پاس جا کے چڑھا. تو کل انشاءاللہ پورے جوش میں آنا ہے. کل جمعے کا دن بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. آئیں نہیں، آج بچوں نے ثابت کر دیا کہ طوفان آندھی میں بھی ہم آ سکتے ہیں. تو آج آ گئے. آزمائش تھی آپ کی کہ آپ کو اتنے اچھے پروگرام میں شامل ہونا تھا، اس لیے آپ آ گئے. الحمدللہ یہ بچے بہت محنتی ہیں اور انشاءاللہ کل آئیں گے. آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مولا تعالیٰ اس محفل پاک میں اول تا آخر جو کچھ پڑھا گیا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما. ہم سب تیری بارگاہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ ہمیں آنے والی زندگی گناہوں سے بچنے اور بھلائیاں کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی ہم سب کو نماز، 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی پاک پروردگار عالم، جو بچے، جو اساتذہ، جو کارکنان، جو مولا اس تقریب میں شامل ہوئے، ان سب کے بازوؤں میں مزید طاقت عطا فرما. مولا تعالی بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. مولا تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آنے والی دشواریوں کو ختم فرما. مولا تعالیٰ پاک پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. مولا تعالیٰ فلسطین کے بچوں کی مدد فرما، فلسطین کے ماؤں کی مدد فرما، فلسطین کے عورتوں کی مدد فرما. مولا تعالیٰ پاک پروردگار عالم ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ مظلوموں کو صبر کی توفیق عطا فرما. وہاں کے بچوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. مولا تعالیٰ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں. یا اللہ پاک مزید تو طاقت رکھنے والا ہے. ان بچوں کے صدقے مولا تعالیٰ
فلسطین کے مظلوم بچوں کی مدد فرما، ان کی دشواریوں پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما، جو دعائیں مانگی انہیں بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکا تو خوب جانتا ہے مولا تعالیٰ انہیں بھی قبول فرما۔ ہمیں اچھائی بھلائی نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تمام تر برائی جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔